जनाब स्पीकर, सबसे पहले हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और सबसे कहते हैं कि जी बिल्कुल हम पीटीआई के टिकट पे जीते हैं और इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गरीब पे जुल्म हो रहा हो और नॉन इलेक्टेड बंदे अवाम की राय के बगैर कोई चीज महंगी कर रहे हो और हम उस पर खामोश हो जाएंगे। ये अगर यहाँ पे वो बंदे अवाम के वोट से, जैसे ये सारे मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स जो अवामी अपने हल्के रखते हैं, अगर वो जीत के आए होते और वो यहां से इलेक्टेड होते तो उनको कम से कम अवाम का पता होता। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, क्योंकि ये एक शरीफ नफ्स और अच्छे बंदे हैं, मैं इनको खाली ये बताने देना चाहता हूं कि 3 मरतबा इस हुकूमत में दवाइयां महंगी हुई हैं। 3 मरतबा। सर 60 रुपए की जो ब्लड प्रेशर की दवाई मिलती थी वो 360 पे हो गई है। खाली ये मैम, ये पॉलिटिक्स का वो नहीं है। हम अल्लाह के नामों के नीचे खड़े हैं। हम जब यहां पे आते हैं तो हम पाकिस्तान का हल्फ करते हैं। हमें पार्टियां बाद में रखती हैं, हम पाकिस्तान को पहले रखते हैं और पाकिस्तान की अवाम को पहले रखते हैं। बदकिस्मती से यहां पे पॉलिटिक्स होती है। सर दवाइयों का मुझे ये बताएं सर, बिल्कुल कौन सी कैंसर की दवाइयां इन्होंने महंगी की हैं? पैरास्टामोल क्या वो उसकी है, कैंसर की है? क्या आपकी कैनकोर या कोई डायबिटिक की ग्लूकोफेज है कि क्या कहते हैं वो कोई उसकी है सर? उसकी भी महंगी हो गई है। तो सर ये जरा प्लीज, अगर मैदे की दवाइयां हैं वो भी महंगी, हर चीज। सर एक गरीब बंदा, मैं फिर कहता हूं, मैंने 1 साल पहले कहा था कि महंगाई आ रही है। आज मैं फिर कहता हूं सर कि फिर महंगाई ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। सही जी। खुदारा आप कहते हैं कि दवाइयां, सर आपने तो आप इंडियन मार्केट को यहां पे वो कर रहे हैं। जब आपने प्राइसेस ज्यादा कर दिए तो इंडिया की 2 नंबर दवाइयां तो यहां पे आएंगी। उन मार्केटों पे आप छापे नहीं मार रहे हैं, जबकि आप पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल की जो दवाइयां हैं वो महंगा करके गरीब के लिए मुश्किल कर रहे हैं जी। तो इससे क्या फायदा हमें मिलता है? सर मैं थोड़ा सा सर मुझे भी जरा, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब जो पराए गुनाह कबीरा और सगीरा की जवाब देना चाहते हैं, जो कि इसका भी आपको मैं एक बात बता दूं, शरीयत में इनको इजाजत नहीं है कि ये जवाब दे। शरीयत मोहम्मदी में जवाब वो देगा जो आया है, जो मिनिस्टर है, रूल्स के मुताबिक भी वो देगा सर। तो अगर आप हमें शरीयत और कुरान मजीद की बात बताते हैं तो आई हैव टू टॉक लाइक दैट आल्सो जी। खाली मैं ये अर्ज करना चाहता हूं सर, हमें ये भी बताएं कि कितनी दवाइयां इन 2 सालों में रजिस्टर हुई हैं। क्या हमें ये बता सकते हैं? वो जो भी वो नॉन इलेक्टेड आ जाते हैं, वो अपना काम करके इमरान खान के नाम पे वो करके चूना लगा कर चला जाता है, तो उस पर भी जरा सोचना चाहिए सर। ये दवाइयां सस्ती करनी होंगी सर, ये गरीब बंदे के लिए सवाल है। खुदा की कसम गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता सर ये महंगी दवाइयां। शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब। सर शरीयत के मुताबिक तो मैं बिल्कुल पाबंद हूं कि अगर मुझे अपने लीडर पे एतमाद है तो मैं उसको डिफेंड करूं। मैं समझता हूं इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई लीडर लीडरशिप के काबिल है तो उसका नाम इमरान खान। दूसरी बात यह है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सर मैं बड़े गौर से सुन रहा था, मेरी रिक्वेस्ट है मुझे सुन लें सर, मेरी रिक्वेस्ट है मुझे सुन लें सर। जो तवज्जो दिलाओ नोटिस है दवाइयों के बारे में, उसके बारे में प्लीज मुख्तसर करें। लंबा और भी एजेंडा है, और भी तवज्जो दिलाओ नोटिस एक और भी पढ़ा हुआ है। अर्ज करूंगा दूसरा बसत एहतराम अर्ज करूंगा जी कि मैं तो यहाँ, आप प्लीज इसका जवाब दें। अली मोहम्मद खान साहब जो बात की है दवाइयों के मुतालिक जवाब दें। बाद में आप हमेशा तकरीरों का मौका आपको मिलता है। मेरे पास कोई मदावा नहीं है। जहां ये बात हुई अनइलेक्टेड पीपल की, मैं खुद इलेक्टेड मेंबर हूं और आप सब इलेक्टेड हैं, लेकिन माजी में भी ये हुआ है कि कुछ स्पेशलिस्ट लोगों को लगाया जाता रहा। मियां साहब ने भी लगाया, जरदारी साहब ने भी लगाया। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उसका प्रेरोगेटिव है, आईन ने उसको हक दिया है, कोई भी वज़ीर आज़म होता है। और इस वक्त जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है वो पाकिस्तान का रिनोन्ड स्पेशलिस्ट हैं और एक सक्सेस स्टोरी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक अस्पताल आज भी 70% लोगों का मुफ्त इलाज करे कैंसर का, और उसको डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब चला के इधर आए हैं, और इधर कोई करप्शन वगैरह करने नहीं आए। मैं इनके सवालों का जवाब
کیٹیگوریکلی دینا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں 94 ڈرگز جو یہ سن کے میرے خیال میں ان کو تھوڑا سا ہوگا احساس ہو جائے گا کہ ایکچولی ہوا کیا ہے. جو 94 ڈرگز بڑی ہیں وہ 1.5% آف دا ٹوٹل مارکیٹ ہے جو اسینشل ڈرگز بڑی ہیں. 98.5% جو ہے وہ روٹین کا جو سی پی آئی انڈیکس ہے اس سے بڑھتی ہیں. 94 کو آپ کو اس لیے بڑھانا پڑا کہ میں نے پہلے آپ کو ایگزامپل دی کہ ایک دوائی جس کی سرکاری قیمت 2 روپے کالے موتیے کی وہ بلیک میں 50 میں مل رہی ہے, سرکاری قیمت میں ہے ہی نہیں. آپ نے اس کو ریشنلائز کیا اور آپ نے اپنے کنزیومر کو 50 روپے پہ جو بلیک میں لے رہا تھا 43 روپے کی بچت ہوگی, ساتھ میں مل رہی ہے. اور ساتھ میں یہ سن کے بھی آپ کو خوشی ہوگی کہ جہاں 94 اسینشل ڈرگز کی مجبوری میں بڑھانا پڑا وہاں 89 ڈرگز ایسی ہیں جس کی ہم نے کم کی ہے. اور یہ بھی آپ کو میرے خیال میں سن کے خوشی ہونی چاہیے کہ جو قیمتیں ہم نے کم کی ہیں جنوری 2020 میں, اس میں کینسر کی بھی ڈرگز ہیں, 89 دوائیاں ہیں, 89 اینٹی بایوٹک بھی ہیں, کینسر بھی ہیں, بچوں کی بھی ہیں, خواتین کی بھی دوائیاں ہیں, جو کہ 45% تک اس میں ہم کمی لے کے آئے ہیں. تو جہاں 94 اسینشل ڈرگز بڑی ہیں وہاں 89 کم بھی ہوئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت ہم نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ یہ جو کچھ دوائیاں بڑی ہیں اس کی ریزن کیا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے یا ماضی کی غلط پالیسیوں کا بھی اس میں کوئی عمل دخل ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم نے فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو پہلی بار نکیل ڈالی ہے جولائی 2020 میں کہ بڑھائیں گے تو ہم سے پوچھیں گے, ہم سے پوچھے بغیر نہیں بڑھا سکتے. صحیح جی جناب ریاض فتیانہ صاحب سوال پوچھیں. شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر. جناب میری گزارش یہ ہے کہ ڈرگ پرائسنگ کمیٹی نے 2018 کی پالیسی کے تحت جو سفارشات مرتب کی ہیں اس میں ٹوٹل 94 میڈیسن ہیں جس میں سے 68 لوکلی مینوفیکچرڈ ہیں اور 26 امپورٹڈ میڈیسن ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس سے تقریباً 260% اضافہ ہوا ہے. 12,000 ٹوٹل میڈیسن اس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر حکومت امپورٹ ڈیوٹی کم کر دیتی امپورٹڈ میڈیسن پر, اور جو لوکل مینوفیکچر میڈیسن ہے ان کا تو را مٹیریل آدھا سے پاکستان کے اندر دستیاب ہے, چند کیمیکلز باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. اگر ان کیمیکلز کی امپورٹ ڈیوٹی 0 کر دی جاتی تو آپ کو قیمتیں نہ بڑھانی پڑتی. اس کی طرف توجہ نہیں دی گئی. تیسرا یہ کہ اس پالیسی کے تحت جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, جو نوٹیفیکیشن ہوئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ 1 اکتوبر 2020 سے پہلے جو دوائیاں بنائی گئی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. جو پرانے ان کے سٹورز میں پڑی تھیں مینوفیکچررز کی فیکٹریز میں, جیسے ہی یہ فیصلہ حکومت نے کیا کہ 260% اضافہ ہوگا قیمتوں میں, تو وہ جو سٹور کے اندر پڑی تھی وہ ان کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئیں. تو یہ بھی ایک میلا فائڈی ایٹیچیوڈ ہوا ہے جس کی گرفت کے لیے کوئی ایجنسی حرکت میں نہیں آئی. اس سے تو بہتر ہوتا ہے ٹائیگر فورس کو ہی لگا دیتے تو شاید یہ کام بھی وہ کر لیتی اور اس سے کنٹرول ہو جاتا سارا. جسے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک زیادہ بہتر ہوتا کہ جنرک بابائے سوشلزم شیخ رشید صاحب تھے, انہوں نے ایک جنرک پالیسی دی تھی, بہت پرانی بات ہے. وقت آ گیا ہے کہ حکومت یہ جو ڈرگ مینوفیکچر مافیا ہے اور کارٹل ہے اس کو بریک کرنے کے لیے دوبارہ جنرک پالیسی کا اعلان کرے. اس سے قیمتیں یقیناً کم ہوں گی. بصورت دیگر ہم عوام کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈوز کم کر دیں دوائی کی, یا میڈیکل سٹور سے چھوٹی موٹی ڈسپرین لے کر گزارا کریں, یا پھر درباروں پہ جا کر دم درود کروائیں. دم درود سے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے مریضوں کو تو پھر الگ بات ہے, ورنہ تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس پہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم بہت احترام کرتے ہیں, ہم تو پارٹ ہیں آپ کے سسٹم کا. اس پہ انا کا ایشو نہیں ہے, نام کسی کی ذات کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. صرف یہ کہتے ہیں کہ 21 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. صحیح جی, کوئی حرج نہیں ہے اگر اس کو ری وزٹ کر لیا جائے اور پرائسز کو کم کیا جائے. اور جن لوگوں نے منسٹری کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بھی ایک بہت بڑا کارٹل ہے جو منسٹری کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی ہمیشہ ملی بھگت کرتا ہے. ان کو بھی ری شفل کریں اور نئے لوگ یہاں بٹھائیں اور قیمتوں کو ایک دفعہ نیچے لانے کی کوشش کریں. شکریہ. جی علی محمد خان صاحب مختصراً جواب دیں. یہ اچھی بات کی ہے. جو مسلمان ہوتا ہے وہ دم درود پہ تو یقین رکھتا ہی ہے, اللہ کے علاوہ ہمارا اور ہے کون. یہ ان کی جو بات ہے کہ کچھ سٹاکس میں پڑی تھی اور بڑھ گئی ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بڑا کنسرننگ ہے. لیکن اس میں ہماری کچھ تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں. وہ یہ ہے
کہ ہیلتھ منسٹری اور ڈرائب کے پاس اتنے زیادہ ریسورسز نہیں ہیں کہ پورے ملک میں ہم، کیونکہ ہمیں پھر صوبائی جو ہیلتھ منسٹریاں ہیں اور ان کے جو ہیلتھ آفیشلز ہیں اور ڈرگ انسپیکٹرز ہیں ان کو بھی اس میں ان سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس مرکز میں جو ہماری فیڈرل منسٹری ہے ڈیوالو ہونے کے بعد نیچے چیک کرنے کا صوبوں میں ان کا جو ہے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے ساتھ کووڈ کے دوران رابطہ ہوا، ان کو ریکویسٹ کی گئی کہ کورونا کے دوران آپ پرائسز جو ہیں وہ نہ بڑھائیں، تو انہوں نے جو پرائسز پھر بڑھائی ہیں جو ڈیو تھی ان کو اگست جولائی میں، اس کو پھر سپٹمبر کے اینڈ میں انہوں نے ون ٹائم انکریز اس کا کیا ہے۔ کچھ جو دوائیاں ہیں اس کی قیمتیں کم بھی ہوئی ہیں، یہ کوئی تقریباً جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جس طرح میں نے پہلے سوال میں جناب نور عالم صاحب کے عرض کیا کہ 89 ڈرگز ہیں، اور اس میں اسکن انفیکشنز کی ہیں، اس میں اینٹی بایوٹک ہیں، اس میں کینسر کی ہیں، کولیسٹرول کی ہیں سر، اس میں بچوں کی دوائیاں ہیں، اور اینٹی ڈائبیٹک اس میں ہیں، اور ایستما کی ہیں، کڈنی کی ہیں، جی ڈائلسس ہیں، اینٹی وائرل ہیں، یہ ساری میں آفیشلی آپ کو حوالے کر دیتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ممبر صاحبان جن کا انہوں نے موو کیا ہے کالنگ اٹینڈنٹ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ جہاں 94 بڑی ہیں تو وہاں جو ہے 89 ڈرگز کی قیمتیں ہم نے کم بھی کی ہیں، لیکن بہرحال ان کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس میں آپ خود شیئر کریں ان سے، ضرورت ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جناب چودھری شوکت علی بھٹی صاحب سوال پوچھیں۔